السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر معزز سامعین عظام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، جس مہینے میں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یوں تو ساری آسمانی کتابیں قرآن مجید بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی ہے۔ یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے بھیجی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاں مومنین کو یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب فرمایا ہے، وہاں ساری انسانیت کو یا ایھا الناس اعبدوا سے مخاطب فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس فرمایا۔ تو قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو انسانیت جب تک قرآن کے احکامات سے اپنے آپ کو دور رکھے گی تو وہ انسانیت کبھی کامیابی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے مومنین کو بھی اپنا راستہ صحیح اگر تلاش کرنا ہے تو وہ قرآن مجید کو اپنا مطمع نظر بنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید ہی نے تو صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا تھا۔ یہی وہ صحابہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے انہیں اور اس زمانے کو اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جس نے انہیں ثریا تک لے کر گیا، آسمانوں کی بلندی تک، تاریخ کے اوراق کا انہیں سنہری باب بنایا گیا ہے۔ دنیا انسانیت آج جب صحابہ کا نام لیتی ہے تو ان صحابہ کے پاس کوئی ایسا کیمیکل نہیں تھا کہ جس کو انہوں نے تیار کر کے دنیا کے اندر اپنا نام روشن کیا ہو یا اسلام کا نام روشن کیا ہو، بلکہ واحد وہ قرآن مجید، واحد وہی راستہ جو تھا جو قرآن کا راستہ تھا، انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا تو دنیا میں اللہ رب العالمین نے انہیں ترقیات سے نوازا۔ دنیا کی ہر سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کو اس کے منشا کے مطابق پڑھا اور اس کے منشا کے مطابق سمجھا اور اس کے منشا کے مطابق اس پر عمل پیرا ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اس کو پڑھنے کے لیے ایک وقت درکار تھا یا پھر اس کو سمجھنے کے لیے ایک وقت انہوں نے لگایا ہو یا پھر اس کو عمل کرنے کے لیے ایک وقت لگایا ہو، نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو جتنا پڑھا فوراً اس کو سمجھا بھی اور فوراً اس کو اپنی عملی زندگی میں لایا بھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن انہیں پڑھنا بھی معلوم تھا، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی انہیں صحابہ، کبار صحابہ، خود نبی کی ذات موجود تھی، اور اس قرآن کو نافذ کرنے کے لیے ان کے پاس اتنے وسائل نہ بھی تھے، تب بھی انہوں نے قرآن کو اس دنیا پر نافذ کیا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کو جتنے بار آپ پڑھتے جائیں گے، جتنے بار اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنی بار قرآن آپ کو ایک نئے نئے معجزات اور نئے نئے انکشافات کا راستہ خود طے کرتا ہوا قرآن بتائے گا، بشرطے کہ ہم اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ ہم قرآن کی طرف ہماتن متوجہ ہو۔ قرآن کو جس قوم نے چھوڑا ہے یا جو قوم قرآن کا نام تو لے رہی ہے لیکن قرآن سے تھوڑی دیر کے لیے غفلت، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یا آج لاک ڈاؤن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن نہ پڑھنے والا،
قرآن کو ٹھکرانے والا، قرآن پر چلنے والا ہر کوئی آج پریشان حال دنیا کے سامنے پھر رہا ہے، لیکن اس کا واحد علاج اگر ہے تو وہ ہے قرآن مجید۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس وباء عظیم کو جو کرونا وائرس کے نام سے ساری دنیا اس وقت پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس وبا کو جلد سے جلد ختم فرمائے۔ وما علینا الا